رمضان المبارک قریب ہے. ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو. کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے. جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے. اسے کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے, کہاں نہلانا ہے, واش روم کہاں ہے, کھلانا کیا ہے, کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے. آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی, اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش, آپ احسان کرتے رہیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے, بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے. تھوڑا نہیں نوازتا, لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں, رمضان کے جو تحفے ہیں, جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے, جو گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کھلونے دے دیتے ہیں, جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا تو بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے, وہی بات جواب آنا چاہیے نا, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا. کہتے یہ تو ایسا ہی ہے, کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے, ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے, میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے, بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے. 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے, اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے, اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی. یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا بجائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ
دیکھو انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، سوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لا یرین اللہ ما اصنع، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں، تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں، بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں، بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی، نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ ہے، موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا، جزاک اللہ، اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے، سادہ، پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دیں گے.
تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان۔ تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا نہیں بہا۔ ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے، تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا، وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے۔ کیا اللہ نے لوگوں کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے ہیں، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا؟ اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ تو، حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے؟ ایک ہے، میں نہیں مانوں۔ کیسے ویژنری، کیسے نظریاتی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدٍ لَهُ او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے، البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ، سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں، یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ، اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آئے نماز کے لیے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے، مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی، گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے، سارے محلے والے یہاں آ جائیں، لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا۔ اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے، میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے، پتہ چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی مسجد چلے گئے، تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنا ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے، یہ لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے۔ مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں، اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران، بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے، ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے، تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہا ہے مولوی صاحب بے زبان جانور ہے، اس کو مار رہے ہو، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے، غلطی سے مسجد میں آ گیا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں، مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس بیچارے کو کیوں مارے، اس کے کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا ہے کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں، اتنی سختی نہ کریں، تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار۔ تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری، جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ۔ تو رمضان کی بات چل رہی تھی، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی، ہمیں ایمان ملا ہے فری میں، ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان، سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں، قدر نہیں ہے۔ صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد، آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی۔ ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے، فون آیا، میرا خیال ہے 16-17 سال، یہ بچپنے ہی کی، مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت، اس نے اسلام قبول کیا، پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے، کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے، اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے، یہ خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، 2-3 سال پرانی بات ہے، میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں، ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے، شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی۔ جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات، کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی، اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا، وہیں مسلمان ہوئی، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو، چھپ کے نمازیں پڑھ رہی، ایسے بہت ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو
یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے، محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں، قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے، حج کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں، آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی ہے. آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں، آسان نہیں، بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے، سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے، اس میں دو چار چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا، رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں، ان کے لیے ایک ایک روزہ ٹینشن ہے، ایک ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے کو بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے. رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعات بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے، ان ایام کی حفاظت، ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا، یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی، ایک ویڈیو آ رہی ہوتی، جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں. نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے، پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں، پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں، یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں، یا حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا، کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں. دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں. ادھر وہ کورونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو، اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کورونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے. تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے، کوئی دھماکے کرتے ہوئے، کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے. تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی، یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن، انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا، یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں، وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں. دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے. ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے. کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے. چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا، کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں، یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ، اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرا. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا، آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں.
ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبد القوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے. جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں اس کو. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا, آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا ہے, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آگے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا. نہ انکار کر رہے ہیں. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھائی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں. اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی.
یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہیں، تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں اور روزمرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب، آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں، نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب، کیڑے نکالنا ہے بس۔ ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے، وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا، حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں ان کے حوالے کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں، آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ ایک مشہور زمانہ ہے، انہوں نے کیا کیا، توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی۔ تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا، اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے، پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی، اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے۔ واہ واہ، خدا کی قسم مزہ آ گیا۔ تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ، فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا، فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا، فلاں نے، اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے۔ علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو۔ جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی، عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی، داڑھی کا انکار کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی توحید ہے، ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں، اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے، اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو، اس کا مطلب آپ غلط ہو، آپ کی سوچ کیا ہے، غلط ہے، آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں۔ تو بہشتی زیور کتاب ہے، مسائل بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، اشرف علی رسول اللہ۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا، اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا، بحث بھی نہیں، جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی، بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا۔ میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا، وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا۔ آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا، بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، وہ غلط حوالے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو، یہ پھر منافقت ہے۔ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا، اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ۔ تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے، باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے۔ بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے، لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی، بہت شاندار فتوے ہیں اس میں، بہت بہترین مدلل، لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، تو اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں
ہیں, اس پہ اپنی تخریجات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان کو. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے, اس سے روزے آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے, تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی, اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا, بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی, تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب, کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہو اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی؟ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں, جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے, اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا, تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا, اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا. یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے, اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں, ہم ٹائم بچا رہے اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو بس علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہے.
امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا، اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں، مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح، میں اس کو بولو نہیں، چاہے وہ سعودی ہو. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں، 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے، مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی، کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. رمضان بالکل سر پر ہے. جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے. ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں، چاہے سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے. یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے. تو درمیان والا طبقہ ہے نا جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھنے کہ نہیں رکھنے، وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو. پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے. کوئی سوچ نہیں ہے. اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے. گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال روزہ ہے، وہ تو رکھنا ہے. تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے. ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. کہ جو جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہے، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز میں پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے، سرگردان ہے، اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس کی جو حیرانی ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر
بہتر مثال نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا کظلمات، کئی اندھیرے ہوں، مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو، اگر یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی لے کے نکال لی، لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے، کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں۔ اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے، یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں، یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں۔ جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی، نئے لوگ بھی آتے ہیں نا، ایک چرسی کا انتقال ہو گیا، چرسی کی موت ہو گئی، تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے، انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں، تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے۔ جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے، تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب رش لگ گیا لوگوں کا، جنازہ ہے بھائی، جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، شہر ختم ہو گیا۔ خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا، اس کے علاوہ یقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو ادھر کو ٹرن، لیکن چلتے جا رہے ہیں۔ جس نے کٹنا تھا کٹ گئے، جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے، وہ جا رہے ہیں۔ کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی، اس کو اتارنا کس کا ہے، یہ کون ہے، کس کا ابا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا چاچا ہے، کس کا ماموں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، تو چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ یار کدھر ٹکائیں اس۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو، فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وقت بھی رات کا ہو، یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر، من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں، اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس کی اردو بہت گاڑی ہے اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو، حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے، ایران توران نہیں ہے اس میں۔ بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے، آپ کا اپنا پروگرام اس میں، پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ہر آدمی نے آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو، تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، ایسا خاندانی ترجمہ، ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں، ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے، یہ کس قاعدے سے، عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے، بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے، اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا، ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا، کہیں تنوین سے کیا یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی تفسیر عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے، یہ بھی پہلے بتا دوں، اردو بہت گاڑی ہے، تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے، اذا فرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے، بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے، ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو، اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا کس قدر اندھیرا ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی، جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے، جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں، ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص، اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی، یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے، کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی، میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا، کوئی صفائی پہ بیان کرو، اس بیان
بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے الہدا انٹرنیشنل پر بیان کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں, یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے, تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا. بھائی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے بتایا کہ بھائی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے, اس پہ دلائل دے دیے, کوئی طنز نہیں, کوئی کیچڑ نہیں, کوئی کفر کے فتوے نہیں, کوئی گمراہی کے فتوے نہیں. لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس. آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ, اب ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے, اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے. اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں, وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, وہ ساری امت کے بزرگ ہیں. امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں, امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں. کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہو تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ مجتہد تھے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے, جو پوری امت سے الگ تھے. میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹس, پھر بات کرو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال, یہ کبھی بھی آپ کو جینے, ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو یہ کوئی اختلاف کی مثلا اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں, بس میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے جہنم میں. ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں, بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں, ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا. نہیں آ رہی بات. میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا, اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے, 20% آپ رکھیں گے, تو ان کو ماننا پڑے گا یہ, اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں یار میرا خیال ہے بات, پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے, مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار کمانے دو, بیان تو پھیلا رہے ہیں نا, تبلیغ تو ہو رہی, لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں, رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, جائز ہے بالکل یہ. اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے, یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مختلف چینلز ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں, ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی, وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو, جب 50 روپے کا ایک بیان, یہ غلط ہوتا ہے یار, نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں, وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دے. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی, کیا خیال ہے. تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, ایک روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائے چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ مجھے یہ نہیں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے, تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے. اچھا ہے اگر لے لیں, اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا, دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ. میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں, ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ بولتا ہوں تم مجھے تو تنہائی میں ملو, دھمکی دے. میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے, کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں ذلیل نہ کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا, جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بس چھوڑیں, وہ بات سے بات نکل جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت, ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا, اللہ تعالیٰ رزق کی ضرورتیں خود بخود پوری کریں. کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے, وہ تو ٹھیک ہے. کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا
ہوتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے, ٹائم نہیں دوں گا میں. ٹائم میں اپنے کاموں میں خرچ کروں گا, جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرچ کریں گے, کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے. خیر, تو طنز, اعتراض, پتہ نہیں نیگیٹو باتیں, کوئی یا رسول اللہ پہ کلپ, کوئی فلانے پہ کلپ, صفائیاں پیش کر کر کے تک گئے بھائی. ہم ان کو کافر نہیں کہتے, اللہ کے بندو, ان کے پیچھے نماز, اس کے پیچھے زکات, اس کے پیچھے روزہ, یہی چل رہا ہے. وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے, بھائی کام میں لگے رہو. اچھا یہ بھی ہے کہ وہ ابھی میں گیا تو فیصل آباد میں بڑی اسٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری, مفتی صاحب کے یہ اسٹائل ہاتھ کا یہ جا رہا ہے, وہ نا تقریر کرنا, یہ اسٹائل, میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا کوئی فلم ہے یا مفتی صاحب کا ہے. اس پہ بھی بعض لوگوں نے, بعض کو واقعی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلمی ہیرو کی طرح انہوں نے شروع کر دیا ہے, کے لیے بناتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کو کہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا. ابھی میں جھنگ گیا تھا, 2 گھنٹے گھوڑ سواری کی الحمدللہ, 10 کلومیٹر گھوڑے پہ چلاؤں میں. بہت سختی سے منع کیا, کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل اسپیڈ میں بھگایا ہے. وہ جو ایبٹ آباد والا ہے نا سلو موشن, وہ نہیں, خاندانی بھگایا گھوڑا, ایسی اسپیڈ میں گھوڑ سواری. وہ شوق ہے مجھے, ویڈیو اپلوڈ کرنے سے منع کیا سختی سے, کسی نے نہیں کرنی, کیونکہ کوئی فلم کے ہیرو تھوڑی ہیں ہم کو مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آ رہے ہیں, اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پبلسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, بولو بھائی اپلوڈ کر. البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے, بعض ویڈیوز رہتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مولویوں کا غلط تصور بیٹھ گیا ہے نا, یا دینداروں کا, وہ تصور نکلے. سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے, ایسے 4 آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور خراما یہ نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ گھڑ سواری. اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیغ بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پازیٹو ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو, بولو بھائی, صرف کرو, گھڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو. دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں, کمبخت مائیں بچوں کو تانے دے, وہ دیکھو مولوی ہیں, وہ مولوی ہو کے گھوڑ سواری پہ, ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ, وہ کتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے. تو کمبخت 18-19 سال کا, تجھے صوفے سے اٹھ نہیں سکتا تو اپنے سہارے پہ, پولیس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لیے. تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس لیے جو یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیٹ اپ. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا. ان چاروں کا مزاج بالکل چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, ایک کے ابا SHO ہیں, ایک کے DSP, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے یہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی, پھر لنچ میں یہی پڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں, آپ پڈے باز. ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے, اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پڈے سے بچنے کے لیے. پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو, تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. یہ تو
تو ہم پہلے کہتے ہیں ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمائے بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں, جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے, تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں. کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنے قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہے یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے. میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. جب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا. یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہو. میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. جڑے پہلے مرکز متعین
لیکن کرنے میں ٹائم لگا ہے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دی. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان سوچتا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں. اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں, آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہے, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں, نہیں ہونی چاہیے, میرے دلائل ہے, اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ تو شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ کو بڑا بنا لو. زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے یعنی امہا, اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہیں. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے. تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ سکون. آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار, ان 2 کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے, تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, وہ اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف و مشقت ہو. آج کل جہازوں کے سفر ہیں, ٹرینوں کے سفر ہیں, بسوں کے سفر ہیں, بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی. تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے. کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضا, بولو بھائی اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں, آخرت کے فائدے تو بہت ہیں نا. وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے روزے دار کا جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا, اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں, اور ان کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ریان, سیراب کرنے والا, کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی. اللہ اس کو اپنی دست رحمت سے سیراب کریں گے الگ سے. اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں قوم کے ہندوؤں کے روزے آئے میں سارے ہندو بھوکے پیاسے؟ کہیں بھی نہیں. وہ رکھتے ہوں گے شاید, کوئی ان کے پنڈت رکھتے ہو, نہ سکھوں میں نہیں. مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے